ایک تنہا شخص مکہ کے قریب ایک گھر میں عبادت کرتا ہے اور اچانک ایک روشنی چمکتی ہے۔ آج ہم اس واقعہ پر گفتگو کریں گے جو صرف ایک نئی تعلیم کا آغاز نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والا منظر تھا۔ پہلی وحی کا واقعہ صرف ایک نیا پیغام نہیں تھا بلکہ ایک عظیم ذمہ داری کا آغاز تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی حادثہ نہیں بلکہ آج بھی ہر مومن کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ایک مہینہ غار حرا میں گزارتے، غور و فکر اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 مرتبہ یہی مکالمہ ہوا، پھر اللہ کا پہلا پیغام آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے چھپا دو۔ پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی ثابت کرتا ہے کہ حق کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن صبر اور یقین سے کامیابی ملتی ہے۔ ہر شخص اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ سچائی اور علم کی تلاش کرے۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو قریش اور اس کے ساتھیوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو الگ کر دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ قریش نے ایک سند لکھی اور اسے دیوار پر ٹانگ دیا جس میں صاف یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی مسلم سے بات نہیں کرے گا، کوئی بھی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کو کھانا یا پانی نہیں دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن ایک سوکھے ہوئے پتے کو پکایا اور صرف اس کا پانی پی کر دن گزارا۔ بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں کیونکہ دودھ تک نہیں ملتا تھا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا اور اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وفات پا گئے۔ یہ سب سے دکھ بھرا واقعہ تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ اس وقت مسلمان ہوتے تو آپ کیسے صبر اور استقامت کا اظہار کرتے؟